تمہارا نمبر ہے لڑکی اب؟ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھی خران سی ملازمہ نے اسے پکارا تو زینیا نے گھبرا کر اپنی چادر درست کی تھی، کہیں مجھے کوئی یہاں دیکھ نہ لے۔ مریضوں کی قطار میں وہ سب سے آگے بیٹھی تھی۔ گاؤں کا اکلوتا نیم سرکاری کلینک تھا جہاں بیٹھی لیڈی ڈاکٹر مقرر تو سرکار کی طرف سے تھی، مگر فیس پوری وصول کرتی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، تمہارے بعد ہمارا بھی نمبر ہے۔ زینیا کو موٹی سی عورت نے ٹہوکا دیا تو وہ بے بسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کے کمرے میں جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر یہاں جانا اس کی مجبوری تھی۔ چہرے پر نقاب درست کرتے اس نے ماتھے پر بھی چادر آگے تک سرکا لی تھی۔ شناخت کیے جانے کا ڈر اسے چھل نہیں کر رہا تھا۔ شریفہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ دھکیل کر زینیا ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک پل کے لیے اسے زوردار چکر آیا تھا۔ ارے بٹھاؤ اس لڑکی کو، یہ تو دروازے میں ہی گر جائے گی۔ ڈاکٹر کی بیزار کن آواز سنائی دی تو زینیا نے بے دردی سے لب کچل کر خود کو ہوش کی دنیا میں لانا چاہا۔ ڈاکٹر کے اسسٹنٹ اسے سہارا دیے چیئر تک لے آئی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں چیئر پر بیٹھ گئے۔ شریفہ لاتعلق سے انداز میں دروازے کے ساتھ تک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی مدد بس یہاں تک ہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ لیڈی ڈاکٹر نے بغور سامنے بیٹھی زینیا کا جائزہ لیا جو پلکیں چپکا چپکا کر اپنے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینیا نے مدد طلب نظروں سے شریفہ کی طرف دیکھا جو چوری چھپے اسے یہاں اس کلینک تک لے کر آئی تھی۔ شریفہ نے رخ دوسری طرف پھیر لیا، گویا اس نے صاف انکار کر دیا۔ جیسے کہہ رہی ہوں، میں پہلے ہی تمہیں یہاں لا کر مصیبت میں پڑ چکی ہوں، اب تم جانو اور تمہاری قسمت۔ زینیا نے ڈھیروں آنسو اپنے اندر اتارے۔ وہ میں دراصل مجھے وہ اٹک اٹک کر بولتے چپ ہو گئے۔ الفاظ تھے کہ لبوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ زینیا کا دل زور سے دھڑکا۔ بے اختیار اس نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اندر صرف ڈاکٹر اور اس کے اسسٹنٹ ہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ایک لمحے کے لیے لیڈی ڈاکٹر ساکت رہ گئی۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس قدر حسین تھی کہ عورت ہونے کے باوجود وہ چند لمحے اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکی۔ پریگننٹ ہو؟ لیڈی ڈاکٹر نے ہلکا سا زینیا کی سمت جھکتے ہوئے رازانہ انداز میں پوچھا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ بے اختیار اس نے سر ہلایا۔ بچے کا باپ ساتھ آیا ہے؟ ڈاکٹر نے پین ہاتھ میں تھامے زینیا کا بغور جائزہ لیا۔ وہ جیسے ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے وجود میں واضح لرزش اترتی ہوئی محسوس کی۔ بہت کمزوری ہے تمہیں، چہرے کی رنگت زرد ہے، خون بے حد کم ہے، عمر بھی تمہاری 17 سال کی ہے اس پرچی پر۔ ڈاکٹر نے وہ پرچہ اس کے سامنے لہرایا جو وہ باہر کاؤنٹر پر بنوا کر آئی تھی۔ زینیا نے بے بسی سے ہتھیلیاں مس لیں۔ میں تمہیں دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے صفحے پر چند لفظ گھسیٹے۔ زینیا نے گھبرا کر یکدم اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی دوائی نہیں چاہیے۔ دراصل میں زینیا کا جملہ اس کے لبوں میں ادھورا رہ گیا تھا۔ یکدم دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے۔ ڈاکٹر نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اس نے بغور زینیا کا جائزہ لیا۔ سر تا پیر سیاہ رنگ کی چادر میں لپٹی وہ 17 سال کی لڑکی، پیروں میں معمولی سی چپل تھی۔ بے حد حسین ہونے کے سوا اس لڑکی کے وجود میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ ڈاکٹر اس کی کہانی سمجھ نہ پاتی۔ لمحے بھر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ زینیا اس کے سامنے کیوں بیٹھی تھی۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، بس تمہیں ذرا سے پیسے بھرنے ہوں گے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ جو تمہارے ساتھ آئی ہے یہ حویلی کی ملازمہ ہے نا؟ لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی حویلی کے کسی وڈیرے نے شوق پورا کر دیا۔ اب تو مشکل میں پڑی ہوں، میں تمہیں اس مشکل سے نکال سکتی ہوں۔ ڈاکٹر ہلکا سا اس کی سمجھ جھکتے ہوئے سودا طے کر رہی تھی۔ زینیا کا دل کسی نے بند مٹھی میں جکڑ لیا۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں سے قطار در قطار آنسو بہنے لگے تھے۔ بے دردی سے لب کچل کر اس نے خود کو بے ہوش ہونے سے روکا۔ زیادہ درد نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر لگے گی۔ اور ڈاکٹر کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کلینک کا دروازہ کھلا۔ شریفہ اچھل کر پلٹی تھی۔ شام سائیں آپ؟ اس کے لبوں سے سسراتے ہوئے نکلا۔ زینیا جیسے بیٹھی تھی ویسی پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہ سکی کہ کون کمرے میں آیا ہے۔ ہوا کے جھونکے سے اندر آنے والے مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے وہ پہچان گئی تھی کہ اندر داخل ہونے والا کون ہے۔ آپ اندر کس طرح آئے ہیں؟ کون ہے یہ شخص؟
لیڈی ڈاکٹر نے کرخت آواز میں اسٹاف کو پکارنا چاہا، مگر ساتھ بیٹھی اسسٹنٹ نے یکدم ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اس گاؤں کے حاکم ہیں ملک ہشام۔ یہ اپنے دشمنوں کو ایک سیکنڈ میں موت کے گھاٹ اتار دیتے، اور اگر آج یہ یہاں آئے ہیں تو کوئی بہت بڑی قیامت آنے والی ہے، اسسٹنٹ لڑکتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زینیا نے بے بسی سے اپنی پلکیں بند کر لی۔ یہ قیامت اسی کے لیے تھی جس شخص سے بچتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں تک کیسے آ گیا تھا، آخر کیسے پتہ چلا اسے؟ زینیا نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا، اسے کسی کی آنی گرفت اپنی کلائی پر محسوس ہوئی تھی۔ میری اجازت کے بغیر تم حویلی سے کیسے نکلی، اور یہاں اس کلینک میں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ ملک ہشام کا پھنکارتا ہوا لہجہ اسے اپنے کانوں کے پاس محسوس ہوا۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح پلٹی۔ لمحے بھر میں اس کا پورا وجود سٹ پڑ گیا تھا۔ ملک ہشام بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا، ہلکا سا اس کی سمت جھکتے، اپنی بھوری آنکھیں اس پر گاڑے، ہمیشہ کی طرح ویسا ہی نظر آ رہا تھا، ظالم، بے حس اور طاقتور۔ زینیا کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ میں بس یہاں سر میں درد کی دوا لینے آئی تھی، خوف سے درد پڑتے ہوا مشکل بولی تھی۔ اسے اپنے سر میں دھمک ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے کھڑے شام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری۔ سر درد کی دوا، وہ بھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس؟ تمہارا علاج تو میں خود کر سکتا ہوں، اب اٹھو۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر زینیا کو اپنے برابر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سانس بھی نہ لے سکی، ساری احتیاط رائے چلی گئی تھی۔ وہ بڑی سی سیاہ چادر، نقاب، یہاں تک کہ وہ دستانے پہن کر حویلی سے آئی تھی، مگر کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوا تھا۔ زینیا نے بس نگاہوں سے شریفہ کی طرف دیکھا، جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ ملک ہشام نے پلٹتے ہوئے کہبار نگاہ شریفہ پر ڈالی۔ تم حویلی کی پرانی ملازمہ ہو، مگر آج تمہارا آخری دن ہے، اپنی آخری سانسیں گن لو، اسے سے پھنکارتے لہجے میں شریفہ کو اطلاع دی۔ زینیا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ملک ہشام نے اپنی گرفت اس کی کلائی پر مزید بڑھائی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا باہر لے آیا تھا۔ چھوٹے سے کلینک میں کچا عورتیں بھری تھیں۔ زینیا کو ملک ہشام کے ساتھ گھسیٹتے ان سب عورتوں کی نظریں خود پر جمی محسوس ہوئی۔ حویلی کی لڑکی ہے، ملک ہشام خود اسے لینے آیا ہے۔ کسی عورت کی سرگوشی زینیا کے کان میں پڑی، پر حویلی کی لڑکی اس ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں آئی ہے؟ حویلی والوں کے تو اپنے کئی ڈاکٹر ہیں، کسی اور نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ زینیا نے بے بس نگاہوں سے اپنی کلائی پر جمی ملک ہشام کی آہنی انگلیاں دیکھی۔ شاید یہ شخص آج مجھے جان سے مارتے ہیں۔ اس نے درستے ہوئے دل ہی دل میں اپنے مرنے کی دعا مانگی، مگر زینیا گلزار کی پہلی کون سی دعا قبول ہوئی تھی جو یہ ہوتی؟ دھکیلنے والے انداز میں ملک ہشام نے اسے گاڑی میں بٹھا۔ شریفہ اس کے برابر نہیں بیٹھی تھی، یقیناً دوسرے ملازمین اسے لے گئے تھے۔ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا برا سلوک کریں گے، مجھے اسے مدد کے لیے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ زینیا نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ کلینک سے حویلی کا راستہ صرف 15 منٹ کا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ پھر سے اسی حویلی میں موجود تھی۔ گاڑی سے نیچے اترتی ملک ہشام نے ایک دفعہ پھر اس کی کلائی جکڑ دی، جیسے اس بار وہ اسے فرار کا کوئی موقع دینا نہ چاہتا ہو۔ زینیا کسی بے جان لاش کی طرح اس کے برابر گھسیٹتی چلی گئی۔ سفید سنگ مرمر سے سجی وسیع و عریض حویلی سے اسے آج ہمیشہ سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ حویلی اس کا قید خانہ تھی۔ حویلی کی کئی ملازمین نے ٹھٹک کر ملک ہشام کو دیکھا، مگر پھر گھبرا کر سب نے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ کسی میں سوال کرنے کی جرت نہیں تھی۔ اسے کمرے میں دھکیل کر ملک ہشام نے دروازہ بند کیا، لاک کی آواز پر جیسا ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ نہیں ہشام، پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک دم ملتجائے انداز میں اس کی سمت پلٹی، مگر ملک ہشام کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اس پتھریلے انداز میں اس کی سمت آیا۔ تم ماں بننے والی ہو، ہے نا؟ اور وہ خبر جس کے لیے میں تڑپ رہا ہوں تم نے مجھ سے چھپائی۔ سنگین لہجے میں کہتے اس نے زینیا کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ ملرز کر رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی سبز بے یقین نگاہیں ملک ہشام پر جمی تھیں، جو اب ایک ہاتھ دیوار پر رکھے بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مائی ڈیئر وائف، تم ثبوت چھوڑنے کے معاملے میں بہت کچی ہو۔ یہ دیکھو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکالا۔ زینیا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ ٹیشو پیپر میں لپٹی ہوئی پریگننسی اسٹرپ تھی، جسے آج صبح اس نے اپنا عمل ٹیسٹ کیا تھا۔ پلیز ہشام، میری بات سنیں، میں اس بچے کو پیدا نہیں کر سکتی، وہ سسیوں کا گلا گھونٹتے بامشکل بولی۔
ملکہ شام نے یکدم اپنی انگلی اس کے لبوں پر جمائی تھی۔ شش، دوبارہ اپنے منہ سے الفاظ مت نکالنا، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ملکہ شام کا بچہ، میرا وارث، اس حویلی کا وارث۔ اگر تم نے دوبارہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو تمہیں تمہاری کسی نیکی نے بچا لیا، لیکن آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی کوشش کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے اس پر چکا گھرا رہا تھا۔ زینیا کے پورے وجود میں لرزش اترنے لگی۔ اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے روکا۔ ملکہ شام کے قہر سے وہ واقف تھی۔ اوہو، تم تو پریشان ہو گئی، ریلیکس ہو جاؤ، اتنا گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہارا خیال رکھوں گا۔ آہستگی سے اس کی گردن کو ایک ہاتھ نیچے کرتے وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ زینیا کو اس پل سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خود کو جی بھر کر کوسا۔ کتنے احتیاط سے اس سے پریگننسی اسٹرپ کو ڈسٹ بن میں پھینک کر گئی تھی، لیکن وہ کیسے بھول گئی کہ ملکہ شام کی عقاب جیسی نظریں کہیں بھی کچھ بھی ڈھونڈ لیتی تھیں۔ ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ ملکہ شام نے آہستگی سے اسے اپنا ساتھ لگا لیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی گرفتانی تھی۔ ڈرو مت، میرے بچے پر برا اثر پڑے گا۔ اس کے انداز میں تنبیہ تھی۔ زینیا نے اپنی ساری سسکیوں کا گلا گھونٹ لیا۔ اس کی آنی گرفت میں دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا درست تھا، جسمانی لحاظ سے کمزور تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ اس 26 سالہ شخص کے شکنجے میں تھی جو سے اپنا وارث پیدا کروانا چاہتا تھا۔ یہ حویلی اس کے لیے مرکز ثابت ہو رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ذہن پر اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس کیا اور اگلی پر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ اس حویلی کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو جنوبی پنجاب میں واقع اس گاؤں کی بھی نہیں تھی۔ وہ تو اس حویلی سے کوسوں دور شہر کی رہائشی تھی، جہاں کرائے کے 2 کمروں کے مکان میں وہ رہتی تھی، اپنے ماں اور باپ کے ہمراہ۔ وہ اکلوتی اولاد تھی۔ یہ اور بات کہ اکلوتی اولاد والے لاڑ اس کے کبھی نہیں اٹھائے گئے۔ اماں ہمیشہ کی طرح بیمار رہتی اور ابا انہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر جہاں سے چند پیسے مل جاتے وہ سارے پیسے نشے میں اڑا دیتا۔ گھر میں ہمیشہ اس نے ماں اور باپ کا جھگڑا ہی دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی، باپ کام نہیں کرتا، ماں ہمیشہ بیمار پڑی رہتی ہے، تو بھی اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا کیسے پک جاتا تھا؟ وہ تو بس لڑائی کی آوازیں سنتی، کتابیں اٹھاتی اور اپنے کمرے میں جا گھستی۔ تب تک کتابوں کا رٹا لگاتی رہتی جب تک لڑائی کی آوازیں تھم نہ جاتی۔ گھنے لمبے بالوں کی کس کے بنائی ہوئی چوٹیاں، سبز آنکھوں اور نکلتے ہوئے قد والی زینیا کا حسن دیکھ کر ہر کوئی ایک دفعہ تو ضرور ٹھٹک جاتا تھا، مگر وہ ایسی لاپرواہ تھی کہ اپنی تعریف سن کر بھی تو بس غصہ ہی آتا تھا۔ وہ صرف پڑھنا چاہتی تھی، کوئی اعلیٰ ڈگری لینا چاہتی تھی تاکہ گھر میں روز روز کی پیسوں کی چک چک تو ختم ہو۔ اس کی زندگی میں پہلا طوفان اس وقت آیا جب میٹرک امتحانات ختم ہوئے۔ اس نے ماں کی منت سماجت شروع کی۔ مجھے کالج میں داخلہ لینے دینا اماں، سرکاری کالج، صرف 1 دفعہ فیس بھرنی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے پچھلے آدھے گھنٹے سے عائشہ بیگم کی منت کر رہی تھی۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوں۔ تمہارا باپ آئے تو اس سے پوچھ لینا، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اور میرے پاس کون سی دولت کی کنچیاں رکھی ہیں جو تجھے دے دوں؟ وہ سر پر دوپٹہ باندھ کر لیٹ گئی۔ زینیا آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گئی۔ گلزار ملک سے بات کرنے کا مطلب اپنے سر میں مٹی ڈلوانا تھا، مگر لب کچلتی برآمدے میں ٹہلتی رہی اور رات دیر تک جاگتی رہی۔ گلزار ملک رات 12 بجے واپس آیا۔ خلاف معمول آج وہ نشے میں جھومتا ہوا نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ تیاری کرو، حویلی جانا ہے، ہم لوگوں نے اسلام بھائی کے بڑے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے سرد انداز میں اطلاع دی۔ زینیا کو جی بڑھ کو بیزاری ہوئی۔ ایک تو ابا باہر ہر مہینے حویلی کیوں جاتے ہیں؟ وہاں سے تو آج تک کوئی ہمارے گھر نہیں آیا۔ وہ روحان سی ہو گئی، مگر فی الحال وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کالج میں داخلے کی اجازت بھی تو چاہیے تھی نا۔ اسی لیے عائشہ بیگم گلزار ملک کے ہمراہ سفید محل جیسی حویلی میں چلی آئی، جس کے در و دیوار دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو ساکت ہی رہ گئی تھی۔ اس کا عطایا اس قدر امیر کبیر تھا، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، اور یہاں آتے ہی اس پہ یہ عقدہ بھی کھل گیا تھا کہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود ان کے گھر کا چولہا کبھی کیوں نہیں بجھا تھا۔ گلزار ملک نے آتے حسام صاحب کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا۔ حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مکان کرائے کا ہے، مالک مکان نکالنے کی دھمکیاں دے رہے۔
اور تو اور زینیا نے کالج بھی جانا ہے، اس کی کالج کی فیس بھی چاہیے۔ گلزار صاحب شروع ہوئے تو رکے ہی نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی تھی اور بھی اس انداز میں کہ اس کا ابا سب کے سامنے بیٹھ کر اپنی غربت کا رونا رونے لگا تھا۔ بمشکل اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامت آیا بے بسی سے گلزار صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر تم یہ سب کچھ کب تک کرو گے؟ گلزار، تم اپنے حصے کی ساری زمین بیچ کر کھا چکے ہو، یہاں تک کہ میں نے اپنے حصے میں سے بھی آدھی زمینیں تمہیں دی ہوں۔ تم نے وہ بھی بیچ کے اپنے نشے پر اڑاتی۔ ہر مہینے تم مجھ سے پیسے مانگ کر لے جاتے ہو۔ جوان بیٹی ہے تمہاری، آخر تم کب سدھرو گے؟ تایا جان کو آج غصہ آ گیا تھا۔ زینیا نے بے بسی سے لب کچل کر ادھر ادھر دیکھا۔ بڑی سی شاندار حویلی میں ملازمین ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ شادی والا گھر تھا، سو خوب رونق تھی۔ سارے رشتہ دار ہی جمع تھے۔ سب کے درمیان سے اپنی شدید ذلت محسوس ہوئی۔ بس بھی کریں بھائی جان، اگر آپ کو میری جوان بیٹی کا اتنا ہی خیال ہے تو کیوں رشتہ طے کیا آپ نے اپنے بیٹے کا خاندان سے باہر؟ میری بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں شام کے ساتھ۔ زینیا کے اوپر گویا کوئی پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ سامت آیا کے ساتھ بیٹھے اس شخص پر پڑی جس کے ساتھ شادی کی اس کے باپ نے بات کی تھی۔ وہ بھی حیران سا گلزار ملک کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تایا جان؟ میری اور زینیا کی عمر میں بہت فرق ہے، کچھ تو سوچ کر بات کریں۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں سے اپنی شدید بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ حسام تایا نے بات ختم کرنے کے لیے گلزار صاحب کو ان کی مانگی رقم دے دی تھی، مگر زینیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر حویلی سے واپس چلی جائے۔ جتنی بار بھی اس نے ملک حشام کو دیکھا، اتنی بار سے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا۔ وہ خود 16 سال کی تھی تو ملک حشام اس وقت 25 برس کا بھرپور جوان مرد تھا، جس کی وجاہت پر کئی لڑکیاں دل تھام لیتی تھیں۔ ملک حشام کی شادی ہو گئی تو زینیا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ واپس آتے ہوئے اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ حویلی اور ملک حشام دونوں ہی اس کے ذہن سے نکل گئے، مگر قسمت اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بس سال ہی تو گزرا جب ایک روز کالج سے واپسی پر اسے کمرے سے آتی بلند آوازیں سنائی تھی۔ آج ابا جلدی واپس آ گئے، پتہ نہیں یہ لڑ کر تھکتے کیوں نہیں۔ بیزاری سے اس نے اپنا کالج بیگ صحن میں دری چارپائی پر رکھا۔ دھوپ سے آنے کے بعد اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ حویلی چلنے کی تیاری کرو، بھائی صاحب بہت پریشان ہیں۔ اس کی شکل دیکھتے گلزار صاحب نے حکم دی۔ زینیا نے خود پر کڑا ضبط کر کے کچھ کہنے سے روکا۔ بس ایک دن کی تو بات ہے ابا، پیسے لے کر واپس آ جائیں گے، بھائی صاحب کا تو بس بہانہ ہے۔ تلخ ہوتے ہوئے اس نے سوچا، مگر حویلی پہنچتے اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہاں معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ حسام تایا شدید پریشان تھے۔ پوری حویلی میں سوگوار ماحول تھا، لیکن آخر کیوں؟ زینیا نے حیرت سے ان سب کے چہرے دیکھے۔ ملک حشام بھی اسے وہیں صوفے پر بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اپنی آستینیں کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ بار بار پریشانی کو 2 انگلیوں سے مسلتا، شدید پریشان لگ رہا تھا۔ حسام کی بیوی حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس نے خلا کا کیس کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ حشام میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، حسام تایا نے گلگیر انداز میں کہا۔ گلزار ملک نے بساختہ اونچا سا کہکا لگایا تھا۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ غیروں میں شادی کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے؟ حشام کی بیوی نے تو حشام کی 2 ٹکے کی عزت کرتی۔ وہ دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ خاندان کے سب افراد حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے اور ملک حشام کا تو یہ حال تھا کہ لب بینچے خود پر کڑا ضبط کر رہا تھا۔ زینیا بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ امی ابو کو منع کریں، وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ماں کو جھنجھوڑا، مگر ملک حشام کے برداشت جواب دے گئے۔ تزلیل سے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کوئی خامی نہیں ہے مجھ میں، پلوشا نے کسی اور وجہ سے مجھ سے طلاق لی ہے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کریں آپ لوگ اپنی۔ وہ یکدم پھٹ پڑا تھا، مگر گلزار ملک کا کہکا نہیں تھا۔ آپ شرمندگی سے تم تو یہی کہو گے، تمہارا گھمنڈ بھی بالکل بھائی صاحب والا ہے۔ ساری عمر انہوں نے بھی تو اپنی من مرضی کی ہے۔ گلزار ملک تو آج ایسے پرانے صاحب چکتا کرنے آیا تھا۔ ملک حشام نے کٹیلی نظر سے اپنے چچا کو دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔
میں ثابت کر دوں گا کہ پلوشن اور جو الزام مجھ پر لگائے ہیں وہ درست نہیں۔ زینیا کے سر پر کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے مڑ کر دیکھا۔ ملک شام اسے نہیں دیکھ رہا تھا، سیدھا اس کے باپ کے سامنے کھڑا تھا، مگر جو کچھ اس نے کہا تھا پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کر لو میری بیٹی سے شادی، مگر تمہیں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کرنی پڑے گی۔ گلزار ملک نے اطمینان سے سودا طے کر دیا۔ زینیا لڑکھڑا کر عائشہ بیگم کو تھاما۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں واقعی اس کی اور ملک شام کی شادی کا سودا طے ہوا تھا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، امی میرا کالج۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی التجائیہ انداز میں گڑگڑائی، مگر وہاں کون تھا جو اس کی بات سن رہا تھا؟ ملک شام نے جیب سے چیک بک نکال کر میز پر پٹ کی۔ اس پر رقم لکھو جتنی تمہیں چاہیے، اور اپنی بیٹی میرے نکاح میں دو، مگر یاد رکھنا اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں کوئی میرے معاملے میں نہیں بولے گا۔ وارث چاہیے نا اس حویلی کو، زینیا پیدا کرے گی میرا وارث۔ اس نے سلگتی نگاہ عائشہ بیگم کے حکم میں چھپتی زینیا پر ڈالی۔ اسی ایک نگاہ سے لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود سرد پڑ گیا۔ اسے پورا یقین تھا اس کا باپ یہ نہیں کرے گا۔ بھلا بیٹی کا سودا بھی کوئی کرتا ہے، وہ بھی ایسے شرمناک دعوے پر؟ مگر گلزار صاحب نے اطمینان سے چیک بک اپنی طرف گھسیٹی۔ پین سے ایک لمبی رقم چیک بک پر درج کی۔ ملک شام کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے دستخط کر کے چیک گلزار ملک کی طرف پھینکا۔ صرف نکاح میں شرکت کرنے کی اجازت ہے، اس کے بعد زینیا کی ماں یا باپ کوئی اس حویلی میں نہیں آئے گا، سمجھے آپ لوگ؟ اسے سرد انداز میں وارننگ دی تھی۔ زینیا کی دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ کسی نے اسے پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا، کسی نے اس کے اوپر اس کا دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح پھیلا دیا تھا۔ کب مولوی آیا اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو بس سائن ہو رہی تھی۔ اسے بیچ دیا تھا اس کے سکے باپ نے، صرف اس لیے تاکہ ایک مرد کے اوپر لگے ہوئے داغ کو دھو سکے۔ وہ جی جان سے لرز گئی۔ سائن کرو بیٹا، ہمیں واپس بھی نکلنا ہے، رات زیادہ ہو جائے گی۔ اسے گلزار صاحب کی بیزار کن آواز سنائی تھی۔ زینیا کی سبز آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک گئے۔ خدا کسی دشمن کو بھی ایسا باپ نہ دے جیسا میرا ہے۔ اس نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کیوں کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے دستخط کرتے شام نے گلزار صاحب کو باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا تھا، اور سے کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ صرف عائشہ بیگم ہی تھی جو آنسوؤں کے ساتھ زینیا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازموں سے بازو سے پکڑے شام کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ نماکو کے ساتھ وہ پلٹ گئی۔ ملازمہ نے بے جان سے زینیا کو ملک شام کے کمرے میں چھوڑا تو یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ یہاں اس لیے تو نہیں آئی تھی، اس کا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، مگر نیچے کا منظر ہی عجیب تھا۔ لاؤنج میں جہاں کچھ دیر پہلے حسام تایا جو کہ کندھوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس وقت زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر جمع تھا اور ان کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ بابا جان کو دل کا دورہ پڑا، جلدی گاڑی نکالو، اس نے ملک شام کو دھار کر کہتے ہوئے سنا۔ وہ ریلنگ کے پاس ان سے کھڑی رہ گئی۔ تایا جان کو ایمرجنسی میں اسپتال لے جایا گیا، مگر شاید اپنا اور اپنے بیٹے کا اتنا تماشا بننا ان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ان کی لاش گھر واپس آ گئی۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا اس نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ صرف ایک ملک شام تھا جو خوش آنکھوں اور سر چہرے کے ساتھ ہر کسی کا افسوس قبول کر رہا تھا۔ اس نے گلزار ملک اور عائشہ بیگم کو جنازے تک میں شرکت کرنے نہیں دی تھی۔ حویلی کے دروازے سے واپس بھجوا دیا تھا۔ شال سے اپنے چچا کی گئی تصدیق بھولی نہیں تھی، اور اس کے اس رویے کو دیکھ کر زینیا لرز کر رہ گئی تھی۔ کیا سلوک کرے گا یہ شخص میرے ساتھ جسے میرے باپ سے اس قدر نفرت ہو گئی ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھی اور لرزتی رہی۔ حسام تایا کے مرنے کے بعد گاؤں کا نیا سردار ملکہ شام کو بنا دیا گیا تھا۔ سوئم کی رسومات تک زینیا اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ کسی ملازمہ کو خیال آ جاتا تو اسے کھانا دے جاتی، ورنہ یوں ہی بھوک سے لڑتی تکیے منہ دیے پڑی رہتی۔ سوئم کے بعد رفتہ رفتہ مہمان رخصت ہونا شروع ہوئے تو حویلی میں بھی سناٹا چھانے لگا۔ ملازمہ زینیا کو کھانا دے گئی تھی۔ وہ کل رات سے بھوکی تھی، اس لیے بے قرار ہوتے ہوئے اس نے پہلا لقمہ اٹھایا۔ تمہارے باپ کو بھی مفت کا کھانے کی بہت عادت تھی، لگتا ہے تمہارے اندر بھی وہی آتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔
سرد پتریلی مردانہ آواز پر زینیا کا ہاتھ ساکت ہوا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ ملک شام کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ تھکاوٹ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ زینیا پر جمی تھیں۔ وہ لمحے بھر میں خوف سے زرد پڑ گئی۔ اچھے سے کھانا کھا لو، اس کے بعد تم اپنے شوہر کی خدمت بھی تو کرنی ہے۔ وہ سارے داغ دھونے ہیں جو تمہاری وجہ سے تو مجھ پر نہیں لگے، لیکن تمہاری وجہ سے اتر ضرور جائیں گے۔ اطمینان سے کہتے ملکہ شام نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ زینیا کا دل دہل کرے گا۔ آئی ایم سوری، ابا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ملک شام اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے اس نے دلچسپی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی گلابی رنگت میں زردیاں گل رہی تھیں۔ لمبے بالوں کی چٹکیاں میں سے کئی لٹیں نکل نکل کر اس کے چہرے اور گردن پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف کوری لے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مسلنے لگتی تھی۔ ملک شام کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی۔ کہاں واپس جانا ہے تمہیں؟ تمہیں خرید لیا ہے میں نے تمہارے باپ سے۔ اب یہی حویلی ہے، تمہارا گھر ہے، اور اگر تم مر گئی تو تمہاری قبر بھی میں یہیں بنا دوں گا۔ اس کے انداز میں تکبر سمٹ آیا تھا۔ زینیا کی آنکھوں میں نرمی پھیلی۔ میں کوئی چیز نہیں جو آپ نے مجھے خرید لیا۔ میں ایک انسان ہوں، کسی کی بیٹی ہوں۔ اپنی دولت کی نمائش کر کے آپ مجھے نہیں خرید سکتے۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بمشکل بولی۔ ملک شام نے دلچسپی سے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ تم اتنی باتیں کرتی ہو، لیکن کافی ہمت ہے تمہارے اندر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زینیا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صلح کر لیں، اسے بتائیں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ خواہ مخواہ آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ مجھے یہاں سے جانا ہے بس۔ وہ ایک دم شانوں سے پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھنے لگی تھی۔ ملک شام نے اپنا اس کا درمیانی فاصلہ تیزی سے ختم کیا۔ میں اسے طلاق دے چکا، اب وہ میری بیوی نہیں۔ بیوی تو اب میری تم ہو۔ اور ہاں، یہ واپس جانے کی رنٹ بند کرو۔ مجھے جلد سے جلد بچہ چاہیے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ جو کچھ پہلوشا نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زینیا کے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں، ڈوبتے دل کے ساتھ بامشکل بولی۔ آدھے لفظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ ملک شام نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ کا شکنجہ سا بنایا۔ بھری محفل میں تمہارا باپ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا نا مجھ پر۔ اب میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہارا باپ روئے گا، گڑگڑائے گا، تب بھی تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ تم اب سے ملکہ شام کی ملکیت ہو، اور ملکہ شام جس سے بدلہ لیتا ہے اسے زندہ دڑکور کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا شکنجہ زینیا کے گردن کے گرد مضبوط کیا۔ زینیا کا سانس رک گیا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے ملکہ شام کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانا چاہا، مگر ملک شام نے اس کا دوپٹہ نیچے پھینکتے یکدم اس کی کمر کی گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ زینیا نے وسیع سے اپنی پلکیں میچ لی۔ مجھے واپس جانے دیں پلیز، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ وہ ایک دفعہ پھر گڑگڑائی، مگر ملک شام نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ اس کی مضبوط مردانہ گرفت میں کسی بے بس پرندے کی طرح پھرپھرا کر رہتی تھی۔ کسی نے اس کے گال تک دبائے تھے۔ زینیا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اندھیرا چھٹا تو اسے مانوس سا چہرہ نظر آیا تھا۔ زینیا اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے، کاشان فکر مندی سے اس کے بیڈ کے برابر کھڑا کہہ رہا تھا۔ زینیا گھبرا کر اٹھی۔ بے اختیار اس نے کمرے میں دائیں بائیں دیکھا۔ ملک شام کمرے سے جا چکا تھا۔ چند لمحے لگے زینیا کو سب کچھ سمجھنے میں۔ اسے یاد آیا کس طرح سے کلینک سے گھسیٹتا اور گھر لایا تھا۔ پوری حویلی میں خبر پھیل گئی کہ تم ماں بننے والی ہو، اور لالا نے سب کو خود یہ بات بتائی ہے۔ کاشان نے سنجیدگی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینیا کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو جمع ہونے لگے۔ برباد ہو جائے تمہارا لالا، آخر مجھے حویلی سے جانے کیوں نہیں دیتا؟ مجھے پڑھنا تھا، اسے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا اور مجھے کسی قیدی کی طرح یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے نفرت ہے ان سے۔ وہ ایک دم سے سک اٹھے۔ کاشان ہمدردی سے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لو، اپنا چہرہ صاف کرو، ابھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا تم سے ملنے اور مبارکباد دینے۔ تمہیں تو پتہ ہے اماں جان اس خبر کے لیے کتنی شدت سے منتظر تھی۔ کاشان نے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکال کر زینیا کی طرف بڑھایا۔ وہ چند لمحے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر اس نے ٹیشو تھام لیا تھا۔
صرف ایک تم ہی ہو اس حویلی میں جو میرا دکھ سمجھتے ہو۔ اس نے احسان مندانہ انداز میں کاشان کی طرف دیکھا۔ وہ احتشام سے 4 سال چھوٹا تھا، اس وقت یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ کاشان گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی آ رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے کہ باہر نکلتا ملک شام کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کاشان نے بس سرسری انداز میں بھائی کو سلام کیا۔ شام نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا، باغور چائے زینیا کا جائزہ لے رہا تھا جو نڈھال سے انداز میں بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو، اب سے تمہیں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ملک شام نے گویا اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ زینیا نے ایک سلگتی نگاہ ملک شام پر ڈالی مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ ملازمہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس میں طرح طرح کے لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے مشینی انداز میں ہر چیز زینیا کے سامنے بیڈ پر رکھی اور خود کمرے سے چلی گئی۔ اتنا احسان کس لیے؟ پہلے تو دن میں ایک وقت کا بھی کھانا مجھے مل جاتا تھا تو بقول آپ کا احسان ہوتا تھا۔ زبردستی مجھ سے ابا کو فون کرواتے تھے کہ آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں ان کے سامنے روؤں، ابا کو کیا فکر ہونی؟ صرف اماں ہی تو روتی رہتی تھی میری حالت دیکھ کر، اور آپ کو تو اس سے بھی تسکین ملتی تھی نا، تو پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تھلکوتے پوچھ رہی تھی۔ ملک شام اطمینان سے بیڈ کے سامنے دھری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیونکہ اب تم میرے بچے کو جنم دینے والی ہو، پورا خاندان آ رہا ہے مبارکباد دینے، تمہیں اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک صحت مند بچے کو پیدا کرو، بالکل جس طرح اس کا باپ ہے، اس گاؤں کا سردار ملک شام۔ میرا بیٹا بھی بالکل ویسا ہونا چاہیے۔ زینیا نے تاثر سے شخص کی طرف دیکھا۔ کتنا تکبر پھیلا ہوا تھا اس کے چہرے پر۔ شریفہ کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اس کا کوئی قصور نہیں، میں نے اس سے مدد مانگی تھی، اس لیے مجھے ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ زینیا نے وسیع سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک شام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک معمولی ملازمہ کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنا خیال رکھو۔ وہ حکم دیتے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ زینیا کا دل چاہا وہ ہر چیز تہس نہس کرتا، مگر وہ کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی، نہ چاہتی بھی اس نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ملک شام کو واقعی اپنے وارث کی بہت پرواہ تھی۔ زینیا بستر سے نیچے پاؤں بھی اتارتی تو ایک ملازمہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی۔ دنیا جہان کی نعمتیں سے کمرے میں ملنے لگی تھیں۔ خاندان بھر میں بات پھیل گئی تھی کہ زینیا شام کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کر مبارکبادیں دے رہے تھے کہ وہ بری طرح سے چڑ جاتی۔ تائی جان ہر صبح اس کے ہاتھ سے صدقہ دلواتی، مگر زینیا کو یہ سب زہر لگتا تھا۔ اگر اتنی میرے وفادار ہیں تو میرے والدین کو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں بلواتے یہ لوگ؟ صوفے پر بیٹھی تلخی بھرے انداز میں سوچ رہی تھی جب اسے ملک شام اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دی۔ تائی جان ہی اسے اوپر سے نیچے لے کر آئی تھی، یہ کہہ کر کہ خاندان کے کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ملک شام نے ایک بھرپور نگاہ صوفے پر بیٹھی زینیا پر ڈالی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کھلے سے کرتے شلوار میں خاموش خاموش لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈیئر وائف، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے وہ چرانے والے انداز میں بولا تھا۔ زینیا نے سلجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بچہ مجھے اور کب تک یہاں بیٹھنا ہے؟ وہ جی بھر کر بیزار ہو رہی تھی۔ ملک شام نے موبائل نکالا، اس کی 2 خالائیں اور ایک پھپھا آج صبح سے حویلی میں موجود تھی۔ اس وقت بھی تائی جان کے ہمراہ وہاں حال میں آ کر ہی بیٹھ گئے۔ زینیا نے سر جھکا لیا مگر چونکی تو وہ تب جب اسے ایک مانوس سی آواز سنائی دے رہی تھی، ابا۔ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ حال کے کھلے دروازے سے عائشہ بیگم اور گلزار ملک اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی۔ ملک شام سر تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا تھا۔ تائی جان البتہ خوش دلی سے ان لوگوں سے ملی۔ ارے میں نہ کہتا تھا، اس لڑکی پلوشا نے اپنے حشام پر نامردانگی کا جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا، بھلا ہمارے خاندان کے مرد بھی نامرد ہوئے کبھی؟ ملک گلزار نے آتی زوردار کہکا لگا۔ زینیا کا سر شرم سے جھک گیا، اسے اپنے باپ کی باتوں پر وحشت ہوتی تھی۔ ملک شام ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس موضوع پر جہاں سب نظریں اس کی جانب مڑتی تھیں اتنا عجیب محسوس کرتا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر زینیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آخر اس نے اماں اور ابا کو حویلی سے کیوں نہیں نکالا؟ اب کیا کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے یہ شخص؟ وہ حیران بیٹھی تھی۔ عائشہ بیگم پیار سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ سارے رشتہ دار پلوشا اور حشام کو
موضوع بحث بنائے ہوئے تھے۔ زینیہ بیزاری سے اٹھ کھڑی۔ اماں جان تائی جان کے ساتھ مصروف ہوئی تو اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد دستک ہوئی تو زینیہ نے مڑ کر دیکھا گلزار ملک کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ابا آپ؟ وہ حیران ہے۔ بھائی بہت قابل ہو زینیہ تم، آخر میری بیٹی ہو نا، یقین نہیں آتا، صرف 1 سال کے عرصے میں ہی تم نے شام سے اپنی ساری شرطیں منوا لی۔ ملک گلزار نے آدھی سے شاباشی دی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ کیسی شرط ہے ابا جان؟ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ گلزار ملک نے فروٹ باسکٹ سے انگور اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ حشام نے اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دی۔ اپنے باپ کی طرح بہت ٹیڑھا ہے یہ شخص، لیکن تم نے کمال کر دیا زینیہ، بس اسی طرح ساری جائیداد اپنے نام لگوا لو۔ وہ انتہائی ابھیان سے کہتے گھوم گھوم کر کمرے میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے، جبکہ وہیں ساکت رہ گئی۔ ایسا کب ہوا تھا؟ ملک شام نے کب اپنی جائیداد اس کے نام لکھی تھی؟ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ابا جان کی باتوں پر اس کا دل اتنی بری طرح گھبرایا کہ دوبارہ کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ شہر واپس چلے گئے تو وہ اوپر چھت پر چلی گئی۔ کھلی ہوا میں بیٹھنے کا دل چاہ رہا تھا، مگر چھت پر ریلنگ کے پاس کھڑے ملک آشان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بے اختیار اس نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا تھا۔ ارے زینیہ، تم نے دیکھا لالا کی چالاکی، تمہارے والدین کو بھی بلوا لیا، آج تمہاری نظر میں اب اچھا بننا چاہ رہے ہیں۔ کاشان نے اسے کرسی پیش کی، نڈال انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیوں کرتا ہے یہ شخص میرے ساتھ اس طرح؟ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے کاشان، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھے۔ کاشان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ تمہاری پریگننسی کو کتنا وقت گزر چکا ہے زینیہ؟ اس نے انتہائی ذاتی سے سوال کر دیا تھا۔ زینیہ نے چون کر سر اٹھایا اور سادہ انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ 6واں مہینہ چل رہا ہے، چند مہینوں بعد میں ملک حشام کو اس کا وارث بھی دے دوں گی، تب بھی مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی۔ ملک حشام نے سر ہلایا۔ فکر مت کرو، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینیہ نے تشکر بھری نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس پوری حویلی میں صرف ایک ملک آشان ہی تو تھا جو اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا تھا، جو اس کے دل کی بات کو سمجھتا تھا۔ کچھ دیر اوپر بیٹھنے کے بعد وہ نیچے چلی آئی تھی۔ انہیں الجھے دنوں کے بیچ ڈاکٹر نے اس خوشخبری سنائی کہ 9واں مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت ڈیلیوری متوقع تھی۔ زینیہ بوجھل دل کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا تھی وہ؟ کیا بن گئی؟ ایک نظر سے اپنے سراپے کو دیکھا، ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے؟ ملک شام کی آواز سے سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑی۔ بڑے عرصے بعد آج وہ جلدی گھر آیا تھا، ورنہ وہ تو آدھی رات کو آتا تھا، زینیہ کے سو جانے کے بعد۔ زینیہ نے ایک چبھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سفید شال ڈالے وہ آگے گاؤں کا سردار لگ رہا تھا۔ زینیہ نے نفرت سے اپنا رخ پھیر لیا۔ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں زینیہ۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینیہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے مزید کچھ نہیں سننا۔ ملک حشام کے منہ سے اپنی ذلت بھرے جملے وہ نہیں سننا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی پیٹ کے حصے میں اسے درد کی ایک تیز لہر محسوس ہوئی تھی۔ ایک گراہ اس کے لبوں سے نکلا۔ ملک حشام نے گھبرا کر اسے اپنے بازوؤں میں تھاما۔ وہ دوہری ہو رہی تھی، درد سے اس کی رنگت نیلی پڑ گئی تھی۔ ملک حشام نے اسے سہارا دیکھ کر بیڈ پر بٹھایا، مگر تکلیف سے زینیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو گاڑی تیار کرنے کا کہہ کر واپس آیا تو نیم بے ہوش تھے۔ اسے بازو میں اٹھا کر وہ نیچے لے آیا۔ میں گاڑی ڈرائیو کروں گا لالا۔ ملک آشان نے چابی ڈرائیور کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے تک زینیہ کتنی بار اپنی مرنے کی دعائیں کر چکی تھی، مگر حویلی والوں کے لیے خوشی کا دن تھا۔ حشام کا وارث پیدا ہونے والا تھا، سو حویلی میں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب بھی ہاسپٹل ساتھ ہی جا پہنچے۔ ڈاکٹر نے زینیہ کو اسٹریچر پر لٹایا تو ایمرجنسی میں جانے سے پہلے یکدم ملک حشام نے زینیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے زینیہ سے کچھ کہنا ہے ڈاکٹر، صرف 2 منٹ چاہیے۔ وہ جلد میں تھا۔ ڈاکٹر سر ہلا کر پلٹ گئی، مگر اس سے پہلے کہ حشام کچھ کہتا یکدم ملک آشان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے، یہ بچہ آپ کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ اس سے زینیہ اور ملک حشام دونوں کے سر پر بیک وقت پہاڑ توڑ ڈالا تھا۔ تائی جان نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو کاشان؟ تمہاری پھپھو اور خالہ بھی ساتھ ہے، کہ انہیں سن لیا تو؟ انہوں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ پھپھو اور خالہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ملک آشان نے سر ہلایا۔ آپ سب کو پتہ ہے
کہ پلوشا نے بھائی سے طلاق کیوں لی تھی۔ یہ بچہ بھائی کا نہیں بلکہ میرا ہے، بھائی جان تو باپ بننے کے لائق ہی نہیں۔ وہ زینیا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ ملکہ شام بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی رنگ زد پڑ گئی تھی، مگر زینیا سوالیہ نظروں سے ملکہ شام کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے بھرے بازار میں اس کے سر سے چادر کھینچ لی تھی۔ مریض کی حالت خراب ہو رہی ہے، ہمیں جلدی انہیں لیبر روم پہنچانا ہوگا، آپ لوگ پلیز سائڈ پر ہو جائیں۔ ڈاکٹر کا دیا وقت ختم ہو گیا تھا، انہوں نے اسٹریچر آگے بڑھا دیا۔ ملکہ شام کا جیسے یکدم سکتہ ٹوٹا تھا۔ دور جاتے اسٹریچر پر لیٹی زینیا نے دیکھا وہ یکدم کاشان پر پل پڑا تھا، لاتوں مکوں گھونسوں پر ہر چیز اس سے پیٹ رہا تھا۔ اسپتال میں تماشا بپا ہو گیا تھا، ہر کوئی مڑ مڑ کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ ملکہ شام کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ بس کرے لالا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اس بات کی تصدیق زینیا سے بھی کریں۔ ابھی جب بچے کا جنم ہو جائے گا تب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ کاشان نے اپنے ہونٹوں سے بہتا خون صاف کیا تھا۔ ملکہ شام کا ہاتھ عوام میں معلق رہ گیا۔ تائی جان نے بمشکل دونوں کو الگ الگ کیا تھا۔ در سے تڑپتے زینیا نے سختی سے اپنی پلکیں میچ لیں، ایک کے بعد ایک ذلت کا مقدر بنتی جا رہی تھی، اور اسی طرح درد میں تڑپتے اس نے ننھے سے بچے کو جنم دیا۔ کچھ دیر بعد آپ کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ خدا کا شکر ادا کرے، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا۔ ڈاکٹر نے بچہ اس کے سامنے کیا۔ زینیا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ جو تہمت کاشان اس کے اوپر لگاتی تھی، اب وہ کس کس کو ثابت کرتی کہ اس بچے کا باپ کون تھا۔ وہ منتظر ہی رہی کب ملکہ شام آ کر اسے طلاق دے دے، کب کوئی تماشا لگے، مگر خاموشی چھائی رہی۔ اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈلیوری چونکہ نارمل تھی تو اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو زینیا بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا۔ اندر داخل ہونے والا ملک کاشان تھا۔ دیکھا، کر دیا نا تمہارا کام۔ تم طلاق لینا چاہتی تھی نا لالا سے، اب وہ خود ہی تمہیں طلاق دے دیں گے۔ انتہائی اطمینان سے بیڈ کے پاس آ کر بولا۔ زینیا نے ایک نفع بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اتنا بڑا جھوٹ آخر کیوں بولا تم نے؟ میں شام سے نفرت کرتی تھی اور تمہیں اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، مگر تم تو شام سے بھی زیادہ برے نکلے۔ وہ بامشکل بولی۔ کاشان کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی تو تمہارا قصور ہے، تم خود کو عقل مند سمجھتی ہو، حالانکہ تم جی بھر کر بے وقوف ہو۔ تمہیں کبھی میری آنکھوں میں شام لالا کے لیے حسن نظر نہیں آیا؟ میں سردار بننا چاہتا تھا، لیکن سب خاندان والوں نے پگڑی شام لالا کے سر پر رکھ دی۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر چیز میں مجھ سے آگے رہے، لیکن میں نے بھی کیسا بدلہ لیا، پورے خاندان میں انہیں نامرد مشہور کروا دیا۔ وہ ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسا۔ زینیا ساکت رہ گئی۔ جھولے میں لیٹا ننھا سا بچہ رویا تھا۔ ملک آشا نے دلچسپی سے بچے کو دیکھا۔ اس کی شکل تو بالکل لالا پر گئی، لیکن اب وہ کبھی یقین نہیں کریں گے کہ یہ بچہ ان کا ہے، بلکہ خاندان والے سب اب انہیں تمسخر بھری نظر سے دیکھیں گے۔ بیچارے ہے شام لالا، آج تک انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ پلوشا کو بہکا کر طلاق پر آمادہ کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ میں نے اس کا دل لالا کی جانب سے بدسن کیا، بالکل ویسے جیسے تمہارا کیا۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اعتراف جرم کر رہا تھا کہ زینیا ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ جان بوجھ کر کیا میں نے آج یہ سب کچھ؟ مجھے لگا تھا پلوشا بھائی کو نامرد کہہ کر چلی جائے گی تو بھائی بدزن ہو کر واپس امریکہ چلے جائیں گے، جہاں انہوں نے اپنی آدھی زندگی گزاری، مگر وہ تو ڈھیٹ بن کر یہیں بیٹھ گئی۔ اور پھر انٹری ہوئی تمہاری ابا جان کی، ہمیشہ کی طرح لالچی۔ انہوں نے تمہارا ہاتھ لالا کے ہاتھ میں تھما دیا اور بھائی کے اوپر سے نامردانگی کا ٹیگ ہٹنے لگا۔ لیکن آج میں ان کی ساری خوشی کڑکڑی کر دی۔ اب ایک دفعہ پھر وہ خاندان میں نامرد مشہور ہو جائیں گے اور اب ان کا پاکستان میں رہنے کا ہر جواز ختم ہو جائے گا۔ سرداری تو انہیں چھوڑنی پڑے گی۔ گاؤں کا اگلا سردار میں ہی ہوں۔ کاشان کی مسکراہٹ پتھریلے پن میں بدل گئی۔ وہ اتنا مکروہ ثابت ہوگا زینیا کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آنے والے ہوں گے تمہارے پیارے ہے شام لال، میں جانتا ہوں اندر ہی اندر وہ تم سے محبت کرنے لگے۔ تم بے وقوف ہو جو ان کی محبت دیکھ نہیں سکی۔ ہر وقت تمہاری فکر کرتے ہیں۔ تمہارے والدین سے ساری ناراضگیاں بھلا کر انہوں نے ملنے کے لیے بلایا، اپنی جائیداد تمہارے نام کر دی۔ اتنا سب کون کرتا ہے؟ بس اشام لالا کا ابھی دماغ خراب ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، میں نے انہیں برباد کر دیا۔ وہ انتہائی اطمینان سے کہتا زینیا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم کس قدر گھٹیا شخص ہو۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی اور تم ہمیشہ اشام کے خلاف مجھے پسند کرتے ہوئے۔ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم ہو اصل مجرم۔ اشام کا کوئی قصور نہیں، نہ یہ بچہ تمہارا ہے۔
یہ بچہ حشام کا ہے، نامرد نہیں ہے وہ گھٹے گھٹے انداز میں چلائی تھی۔ کاشان نے کہہ کر لگا، ہاں بالکل جیسے تمہاری بات پر سب کو یقین آ جائے گا، ہے نا؟ یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں زینیا ڈارلنگ، تہمت ایک بار لگ جائے تو نہیں اترتی۔ اسے زینیا کے گال کو ہلکا سا چھوا، وہ سسک کر رخ موڑ گئی۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ بے بسی سے اس نے پلکیں مینچ کر ڈھیروں آنسو اپنے اندر اتارے۔ جھولے میں لیٹا بچہ رونے لگا تھا۔ کاشان اطمینان سے کھڑا اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، زینیا نے بسی سے پلکیں کھولی۔ ایک ایک کر کے کئی سارے افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ تائی جان، خالہ جان، پھپھو، تمام افراد جو حویلی سے ان کے ساتھ ہاسپٹل آئے تھے، وہ سب زینیا نے حشام کو تلاش کرنا چاہا۔ وہ سب سے آخر میں کمرے میں داخل ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا اس کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔ زینیا کو پہلی بار خود پر افسوس ہوا، شخص جو پورے گاؤں کا سردار تھا وہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں آج زمین کو جا لگا تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا نا آپ نے حشام لالا، یہ رہی آپ کی بیوی، پوچھ لیں اس سے۔ میری اور اس کی دوستی تو آپ سب کے سامنے تھی نا، اور آپ سب لوگ کیسے بھول گئے کہ یہ گلزار چچا کی بیٹی ہے؟ جتنے لالچی وہ ہیں اتنی لالچی یہ بھی ہے۔ جب حشام لالا نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو بہانے سے میرے ارد گرد منڈلانے لگی۔ میں کیا کرتا، میں بھی ایک مرد ہوں، بہک گیا۔ نہ جانے کس لمحے میں، آپ چاہیں تو زینیا سے تصدیق کر لیں کہ بچہ میرا ہے۔ حشام لالا تو اس کے لائق ہی نہیں۔ کاشان ان سب کے اندر داخل ہوتی زہر اگلا تھا۔ زینیا نے وسیع سے پلکیں میچی۔ کاشان اپنی بکواس بند کرو، یہ کیا کہہ رہے زینیا، کچھ تو بولو، اپنے منہ سے بولو کہ سب جھوٹ ہے، تم اتنی گری ہوئی نہیں ہو۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر ایک دم اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، ان کے انداز میں نفرت چھلک رہی تھی۔ زینیا کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے، اس نے ایک نظر کاشان کو دیکھا، اس کے چہرے پر بڑی فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ خالہ اور پھپھو آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ زینیا نے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کر کے حشام کو دیکھا، خاموشی سے دیوار کے پاس کھڑا، اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ میں کیا کروں تائی جان، جو کچھ سننا ہے آپ خود سن لیں، زینیا نے بمشکل کہا تھا۔ تائی جان سمیت سب چونک کر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال رہی تھی۔ کاشان کی رنگت زد پڑی۔ کیا ہے یہ؟ سب دکھاؤ مجھے اپنا موبائل۔ اس نے موبائل جھپٹنا چاہا مگر زینیا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ یہ وہ ریکارڈنگ ہے جو میں نے اس وقت آن کی جب تم اعتراف جرم کر رہے تھے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا، گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے شخص کو خود پر زیادہ ہی ناز ہوتا ہے نا۔ وہ بولتے بولتے نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ ملک کاشان بری طرح سے گھبرایا۔ اس نے ایک دفعہ پھر موبائل چھیننا چاہا مگر کی بار اس کی کلائی کسی نے مضبوطی سے تھام لی تھی۔ میری بیوی سے اپنا ہاتھ دور رکھو کاشان۔ کاشان نے مڑ کر دیکھا۔ وہ حشام کی آواز تھی، اس کے چہرے پر سکھ وہی سر تاثر تھا جو سامنے والے کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر تم نے زینیا کو مجرم بنا ہی دیا تو جو کچھ کہنا چاہتی ہے سب سنیں گے۔ اس نے جھٹکے سے کاشان کو پیچھے کی سمت دھکیلا۔ زینیا نے کانپتے ہاتھوں سے ریکارڈنگ پلے کر دی تھی۔ کچھ دیر پہلے کاشان اپنے تکبر میں جس چیز کا اعتراف کر رہا تھا سب اس کی آواز میں سنائی دے رہی تھی۔ کاشان کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کے برسوں کی محنت پر پانی پھیر چکی تھی۔ سب کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ صرف ایک ملک حشام تھا جو اسی بے تاثر انداز میں کھڑا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو موبائل زینیا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے تھک کر پلکیں موڑ لی تھی۔ اب جو بھی فیصلہ کرنا تھا حشام نے کرنا تھا۔ خود کی اس کے سامنے تو ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی۔ چٹاک کی آواز کمرے میں گونجی۔ تائی جان نے ایک زوردار تھپڑ کاشان کے منہ پر دے مارا تھا۔ اپنے ہی بھائی کے گھر پر ڈاکہ ڈالا تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ پے در پہ کاشان کو تھپڑ ماری تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کاشان ملک، حشام جیسا شخص تمہارا بھائی تھا، تمہیں تو اس بات کا شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن تم حسد کرنے لگے۔ جب بھی میں کہوں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا اس نے کئی دفعہ کاشان پلوشا کو ایک ساتھ دیکھا ہے مگر میں نے کبھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اب پتہ چلا تم نے ہی حشام کا گھر اجاڑا تھا۔ پھپھو نے بھی خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ان کی بات پر کاشان نے لب بھینچ لیے، اس کا سارا کھیل خراب ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کرتے لالا، مجھے تو زینیا نے بہکایا تھا اور اس پلوشا نے بھی، ورنہ میں تو ایسا نہیں ہوں۔ سب کچھ ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر ایک دم پینترا بدل گیا تھا۔ حشام کی لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری۔ میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں لیکن دیکھو خدا نے مجھے کیسا آئینہ دکھا۔ میرا چھوٹا بھائی جس پر میں انتہا بھروسہ کرتا تھا وہی میری خوشیوں کا قاتل نکلا۔ لیکن اب نہیں، ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر میری بیوی اور میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ چند قدم چل کر کاشان کے نزدیک آئے۔
کاشان کی رنگت زرد پڑی، جانتا تھا وہ شام کے پیروں میں بھی گر جائے گا تب بھی معافی نہیں ملے گی۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ لالا؟ وہ لرز اٹھا تھا۔ حشام کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاؤں کا سردار تمہارے متعلق وہی فیصلہ کرے گا جو کسی عام شخص کے متعلق کرتا۔ تم نے زینیہ پر تہمت لگائی، مجھ پر تہمت لگائی، اس کا صلہ تو تمہیں ضرور ملے گا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے ایک ہاتھ سے کاشان کے سمت دھکیل دیا تھا۔ اس وقت صرف زینیہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کاشان کو تائی جان گھسیٹتے باہر لے گئی تھی۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ کاشان اب اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ پھپھو جان اور خالہ جان نے اپنے اپنے فون نکال لیے تھے۔ یقیناً پورے خاندان بھر میں خبر پھیلنے والی تھی کہ کاشان پر لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد تھے۔ کمرہ خالی ہوا تو دھیرے دھیرے چلتا زینیہ کے برابر آ کھڑا ہوا۔ رونا تو مجھے چاہیے جس کا بھائی ایسا نکلا۔ تم کیوں رو رہی ہو زینیہ؟ زینیہ نے اس کی بے تاثر آواز سنی تو آنکھیں کھول دی۔ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ حشام آہستگی سے اس کے برابر بیٹھے۔ ہوا ہے، لیکن اچھا ہوا میرے ساتھ۔ میں نے بھی تو تم پر کئی ظلم توڑے، تمہیں تمہاری پڑھائی مکمل نہیں کرنے دی اور ہر وقت ٹارچر کیا۔ میں یوں سمجھوں گا جس کی سزا مل گئی، وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا تھا۔ زینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک دم سے اس کے دل میں ملک حشام کے خلاف ساری نفرتیں دھل گئی تھیں۔ اس نے اپنے باپ کے ملک حشام کو نکاح کے لیے اکسایا تھا، مگر نکاح کے بعد ہمیشہ اس کا خیال ہی رکھتا آیا تھا۔ کبھی دانستہ کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ خود اپنی نہ جانے کون کون سی جنگ لڑ رہا تھا۔ زینیہ نے گہری سانس لی۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں زینیہ، ہر بات سے بے نیاز تم میں اور ہمارا بچہ۔ میں تمہاری تعلیم بھی مکمل کرواؤں گا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ملک حشام نے آہستگی سے زینیہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھی تھی۔ اپنے بچے کو دیکھ تو لی، آپ نے تو ابھی تک اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ بے اختیار شکوا کر بیٹھی تھی۔ ملک حشام پورے دل کے ساتھ مسکرایا اور پھر اٹھ کر اس نے جھولے میں لیٹے ننھے سے وجود کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ لمحے بھر میں ہی دونوں مکمل ہو گئے تھے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ، زینیہ نے مسکراتے ہوئے عزم کیا۔ ملک حشام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔